دنیا میں ایسے مکاتب بھی ہیں کہ جہاں یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، یہاں سے اس کے لیے کچھ بھیجا بھی جائے تو اس تک پہنچتا نہیں ہے، ختم ہو گیا، جو اس نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب کسی اور کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اس کی بخشش کا کوئی بہانہ بنا دے۔ یہ خالق کا ہم پر احسان، ایسا مکتب عطا کیا کہ جس مکتب میں بندے کے مرنے پر اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ جنتی کون ہے، جہنمی کون؟ اب مر رہا ہے بندہ، فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ اللہ کی اپنی مصلحت ہے، میں تو طالب علم ہوں نا، میں تو اللہ کی مصلحت واقعیہ کو نہیں جانتا۔ اس نے یہ فیصلہ مؤخر کیوں کیا؟ بندے کے مرنے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا تھا نا۔ اللہ حکم دیتا، فرشتوں میرا بندہ آ رہا ہے، نامہ اعمال لا رہا ہے، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کے نامہ اعمال کو تولو، نیکیاں بھاری ہیں تو جنت بھیج دو، گناہ سنگین ہے تو جہنم بھیج دو۔ بھائی بندے کے مرنے پر جب اعمال کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو مرنے پر اعمال تولے جا سکتے تھے نا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا تھا نا۔ لیکن حق یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہ مرنے سے لے کر قیامت تک جنت اور جہنم کے فیصلے کو مؤخر کرنے کی شاید یہ وجہ رہی ہو کہ اس کے مرنے سے لے کر قیامت کے بپا ہونے تک شاید اس کے وارثوں میں سے کوئی جنت کا بہانہ بنا دے، میں کریم اسے معاف کر کے جنت عطا کر دوں۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ جو کچھ ہم اپنے مرحوم کے انتقال کے بعد کرتے ہیں، یہ دراصل اس کی بخشش کا بہانہ ہوتا ہے۔